نیا سال شروع ہونے پر کچھ لوگ ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا تعلق اسلام سے ختم ہو جاتا ہے، وہ مذہب اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ جب نیا سال شروع ہوتا ہے، جیسے ابھی 2025 آنے والا ہے 2-4 دن میں، تو جیسے ہی نیا سال شروع ہوتا ہے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کوئی میسیج کے ذریعے سے، کوئی واٹس اپ اسٹیٹس کے ذریعے سے، کوئی کسی طریقے سے کوئی ویڈیو بنا کر، کوئی پارٹی بنا کر، تو ایک دوسرے کو اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ شراب کو اچھالتے ہیں، کچھ لوگ شراب کے عادی بن جاتے ہیں، اور اس دن بہت زیادہ وہ لوگ شراب پیتے ہیں۔ جو لوگ عادی نہیں بھی ہوتے نا شراب کے، وہ لوگ بھی اس دن شراب پیتے ہیں اور اس کو ایک دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، دل میں خوشی مناتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 2025 یا 2026 یا یہ ہمیں نیا سال ہمیں ملا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ لوگ پھر ایسے نکل کے آتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنوری، ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، ہمارا سال جنوری سے شروع نہیں ہوتا ہے۔ یہ کتنی حماقت کی بات ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، وہ ہمارا سال جنوری سے شروع نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک بڑی حماقت ہے۔ کیونکہ جو کیلنڈر ہے نا، جو قمری اعتبار سے کیلنڈر کا جو اعتبار کیا گیا ہے، وہ اسلامی کیلنڈر کا جو اعتبار کیا گیا ہے وہ قمری اعتبار سے کیا گیا ہے، یعنی چاند کے حساب سے۔ تو چاند کے حساب سے جو پہلا مہینہ اور پہلی تاریخ سال شروع کی آتی ہے وہ محرم پہلا مہینہ ہے، اور سورج کا اگر آپ اعتبار کریں گے تو اس میں جو سال کے شروع کا جو پہلا مہینہ ہے وہ جنوری ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیں، چاند کے حساب سے جو لوگ اپنی سال کی شروعات محرم سے مناتے ہیں، تو چاند کس نے پیدا کیا؟ چاند کو کس نے بنایا؟ جواب ہوگا اللہ تعالیٰ نے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ سورج کس نے بنایا؟ سورج بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ چاند ہماری رات کو چمکاتا ہے، سورج ہمیں دن میں کاموں کو کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تو چاند بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کی غلامی میں لگایا ہوا ہے، ڈیوٹی پر لگایا ہوا ہے، اور سورج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بندوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ چاند بھی ہے اللہ تعالیٰ کا، سورج بھی اللہ تعالیٰ کا، تو یہ جنوری اور محرم کا تو جھگڑا ہی نہیں کرنا چاہیے۔ جو حکم جنوری پر لگے گا نا، وہی حکم محرم پر بھی لگے گا۔ اور محرم تو جبکہ اسلامی جو مہینہ ہمارا شروع ہوتا ہے نا، وہ بہت بڑی قربانی سے شروع ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر ختم ہوتا ہے، جو اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی پیش کی ذی الحجہ کے مہینے میں۔ تو جو ہمارا اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جو سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے وہ بھی قربانی سے محرم سے ہوتا ہے، اور جو سال ہماری ختم ہوتی ہے وہ بھی ذی الحجہ سے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر ختم ہوتی ہے۔ تو جو ہمارے سامنے جو نیا سال آتا ہے وہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا۔ ہماری زندگی میں اگر 70 سال تھے تو اب ہمارے 20 سال کم ہو گئے، تو اب 50 سال ہی بچے ہیں۔ تو جب انسان یہ ذہن میں رکھے گا تو شراب نہیں اچھالے گا، پھر وہ جوا نہیں کھیلے گا، پھر وہ حرام کاری نہیں کرے گا، پھر وہ ایسے کاموں کو نہیں کرے گا جس سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے نا، دوست سے چلے گا اور وہ باتیں، وہ کفریہ کام جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مثلا کسی غیر اللہ کی پوجا یا پرستش کرنے سے اسلام سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، تو دوست سے مل کر جا کے اس طرح کے کام بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے، جو اس کا خود کا اپنا ایمان ہوتا ہے اس کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، اس کا ایمان ہی دل سے ضائع ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مبارکباد کا جو مسئلہ ہے تو انسان مبارکباد پیش کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام کا بھی معمول تھا کہ جب نیا سال شروع ہوتا تھا تو ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے تھے، اور مبارکباد ان کی کیا تھی؟ وہ مبارکباد ان کی یہ تھی کہ دعائیہ کلمات کہا کرتے تھے۔ دعائیہ کلمات کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کی آنے والی سال آپ کے لیے بہترین بنے۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ آپ چاہے وہ جنوری سے مہینہ شروع ہو، جب بھی آپ کہہ سکتے ہیں جنوری سے جو سال شروع ہوتا ہے، یا وہ محرم سے شروع ہونے والے سال، چاہے وہ چاند کے حساب سے آپ لگائیں یا سورج کے حساب سے لگائیں، تو اگر آپ کسی کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں یا اس پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی زندگی عطا کی، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بھی آپ کو مزید ترقیاں عطا کرے، اللہ تعالیٰ اور بھی آپ کو بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے، اس طرح کے جملے بھی آپ مبارکباد اس طرح سے آپ پیش
पेश कर सकते हैं कि उनको दुआया कलिमात दे सकते हैं, लेकिन इसको दीन का ज़रूरी हिस्सा समझ के ना करें। ये ना समझें कि दीन का कोई काम है, कोई ज़रूरी काम है, ऐसे नहीं, बस वैसे ही दुआया कलिमात के तौर पे आप मुबारकबाद के तौर पे दुआया कलिमात कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैकड़ों ऐसे गरीब परिवार जो फाका करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बहुत से ऐसे मजबूर लोग जो गुर्बत की वजह से बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उन गरीब फैमिलीज को हर महीने हमारी सोसाइटी राशन देती है और उन गरीबों का फ्री में इलाज कराती है। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर उन बेवा औरतों और यतीम बच्चों का सहारा जरूर बने और उनके राशन और दवा इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन करें और ये इरादा करें कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे और हर हफ्ते हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके आप ताउन जरूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे और हर महीने इंशाल्लाह ताला उन गरीबों को हम राशन पहुंचाएंगे। ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है और ये स्कैनर है, आप लोग इस अकाउंट पर या इस स्कैनर के जरिए आप गरीब फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं।